بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو اسٹوری۔ امبر ناگ ماریا سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 5، شام کا سفر۔ ملکہ مصر کو امبر کے گھر سے بھاگ جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ امبر کو اپنے شاہی محل میں بلا کر وہ نشانیاں دکھانا چاہتی تھی جو اس کے ننھے بچے کے جسم پر تھیں۔ خاص طور پر وہ شاہی مہر کے بارے میں اس سے دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی امبر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملکہ نفریتی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ امبر کے باپ رجال کو بلا کر پوچھیں کہ یہ بچہ اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے شازمین کو دوسری بار وہاں روانہ کیا اور تاکید کی کہ رجال کو ساتھ لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رجال ملکہ کے محل میں اس کے حضور کھڑا تھا۔ ملکہ نے بڑی مروت سے کہا، رجال، ہم تم سے ایک نہایت راز کی بات پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ضرور پوچھیے ملکہ عالیہ۔ یہ بتاؤ کہ امبر تمہارا لڑکا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امبر میرا ہی بیٹا ہے۔ یہی ایک میری اولاد ہے۔ آج سے 15 برس پہلے وہ میرے ہاں پیدا ہوا تو میں نے دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے رجال کہ امبر تمہارا ہی بیٹا ہے؟ مجھے بالکل اسی طرح یقین ہے ملکہ عالیہ جس طرح میں آپ کے حضور کھڑا ہوں۔ تم جا سکتے ہو رجال۔ رجال کے جانے کے بعد ملکہ کا دماغ دو قسم کے خیالات میں الجھ گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ رجال جھوٹ بول رہا ہے اور امبر اس کا بیٹا نہیں بلکہ مصر کا شہزادہ ہے، اور کبھی اسے یہ وہم گھیر لیتا کہ ہو سکتا ہے کہ امبر مصر کا شہزادہ نہ ہو۔ اس نے شازمین سے مشورہ طلب کیا۔ شازمین نے کہا، ملکہ عالیہ، اس کا فیصلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ امبر یہاں موجود ہو اور ہم اس کی نشانیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے شہزادے کے دائیں بازو پر سیاہ تل کا نشان تھا، مگر امبر تو مصر سے نکل چکا ہے۔ خود رجال کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے رجال جھوٹ بول رہا ہو، یہ کیوں کر معلوم کرو۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ ایک کنیز نے آ کر عرض کیا کہ حبشی غلام زمرد شرف بار یابی چاہتا ہے کہ ملکہ نے اسے اندر بھجوانے کا اشارہ کیا۔ زمرد حبشی ملکہ مصر کا خاص غلام تھا اور وہ اس کے لیے محل کے اندر جاسوسی کرتا تھا اور اسے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رکھتا تھا۔ ملکہ نے پہلے ہی روز سے حبشی زمرد کو امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے کام پر لگا رکھا تھا۔ زمرد حبشی نے اندر آ کر جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا، زمرد، کیا خبر لائے ہو؟ زمرد حبشی بولا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ امبر اس وقت ملک شام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملکہ نے بے تابی سے کہا، کیا یہ خبر سچی ہے زمرد؟ ملکہ عالیہ، میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ملکہ نے مسحری پر سے اٹھ کر کہا، زمرد، فوراً اسے ساتھ 2 آدمی لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور امبر کو حاصل کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اور سنو، امبر کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ملکہ عالیہ۔ زمرد حبشی نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر شازمین کی طرف دیکھا۔ شازمین، رب العظیم کی مرضی یہی ہے کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے ملکہ عالیہ۔ زمرد امبر کو ضرور لے آئے گا۔ زمرد برق رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر تعاقب کرے گا۔ وہ ضرور امبر کو راستے سے پکڑ لے گا۔ رب العظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ زمرد حبشی نے فوراً شاہی استبل سے برق رفتار عربی گھوڑے نکلوا کر ان پر زین کسی اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کنارے پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔
ایک پہر آرام کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سحر کے آسمان پر ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا کی ریت دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ زمرد سارے راستوں سے باخبر تھا، وہ ان راستوں پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ عنبر اس سے ایک رات اور ایک دن آگے نکل چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ آرام کیے بغیر سفر کر کے یہ فاصلہ پورا کرے اور عنبر کو شام پہنچنے سے پہلے ہی لے جائے۔ اب ہم عنبر اور اس کے غلام پولکا کی طرف آتے ہیں۔ انہیں مصر کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات ہو گئی تھی۔ پہلی رات انہوں نے بالکل آرام نہ کیا، وہ جلد از جلد مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دوسری رات آئی تو وہ بے حد تھک چکے تھے۔ گھوڑوں کا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان انہیں روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ پولکا نے کہا، میرے آقا، دن رات سفر کرتے کرتے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کیوں نہ یہ رات کسی صحرائے میں بسر کی جائے؟ عنبر نے ریت کے ٹیلوں کی روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی تھک گیا ہوں، سامنے ضرور کسی سرائے کی روشنی ہے، چل کر معلوم کرتے ہیں، اگر یہ سرائے ہوئی تو رات وہیں بسر کریں گے اور اگلی صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ رب العظیم یہ روشنی سرائے کی ہو۔ پولکا نے دعا مانگی اور عنبر کے پیچھے پیچھے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے اس ٹیلے کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ کھجوروں کے درختوں میں گھری ہوئی ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے باہر طاق میں مشعل روشن تھی۔ عنبر اور پولکا نے گھوڑے ایک درخت سے باندھے اور دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو جو آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آئے ہو؟ عنبر نے کہا، اماں، ہم مسافر ہیں اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پولکا نے کہا، اماں، کیا یہ سرائے ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ سرائے نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس مجھے انعام میں دینے کے لیے سونے کے 2 ٹکڑے ہیں تو میں تمہارے سونے کا اور تمہارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں سونے کے سکے ابھی دیے دیتے ہیں اماں، تم ہمارے لیے کھانے پینے، سونے اور ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کر دو۔ اندر آ جاؤ، بوڑھی عورت نے کہا۔ عنبر اور اس کا غلام پولکا اس پرانی عمارت کی ڈیوٹی میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ایک طاق میں مشعل جل رہی تھی۔ بوڑھی عورت دونوں کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں زمین پر سوکھا گھاس بچھا ہوا تھا۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اور گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ پولکا نے جھٹ پوچھا۔ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، پہلے تم تو کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ پراسرار لگ رہا تھا۔ پولکا نے چاروں طرف ڈیلے گھما کر دیکھا۔ میرے آقا، مجھے تو یہ بھوتوں کا گھر معلوم ہوتا ہے اور یہ عورت بھوتوں کی ماں لگتی ہے۔ خاموش بھی رہا کرو احمق، ایک تو اس عورت نے ہمیں رات رہنے کو جگہ دی، ہمارے گھوڑوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اوپر سے تم اسے بھوتوں کی ماں کہہ رہے ہو۔ ہم نے اسے سونا بھی تو دے دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر یہ عورت ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتی تو تم سونا دے کر کچھ خرید سکتے تھے؟ تم کچھ بھی کہو میرے آقا، مجھے تو یہ عورت چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بوڑھی عورت ان کے لیے گرم دودھ اور جو کی روٹی لے کر آئی۔ انہوں نے روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور رب العظیم کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ 2 دن کے وہ تھکے ماندے تھے، ایسے سوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا۔ باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرائے والی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر 3 حبشی گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم لوگ کون ہو؟ یہ زمرد حبشی اور ان کے ساتھی تھے جو عنبر کی تلاش میں اسی سرائے تک پہنچ گئے تھے جہاں وہ سو رہے تھے۔ اصل میں عنبر
کی بھی دروازے کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ زمرد حبشی نے سرائے والی کو بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کی ملکہ نے ان سے بھی سونے کے ٹکڑوں کا مطالبہ کیا۔ زمرد حبشی نے فوراً سونے کے 2 ٹکڑے دے دیے۔ بوڑھی عورت انہیں لے کر عنبر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بھی فرش پر سوکھا ہوا گھاس بچھا تھا۔ زمرد حبشی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا یہاں اس سے پہلے بھی کوئی مسافر آیا تھا؟ سرائے والی نے بے دلی سے جواب دیا، مسافر تو یہاں آئے ہی رہتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ آرام کرو، ناشتہ صبح ہی ملے گا۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم صبح کچھ کھا پی لیں گے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنبر نے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ 2-3 مسافر آ کر سرائے میں اترے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ زمرد حبشی نے اپنے ساتھیوں سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ عنبر یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سننے لگا۔ زمرد نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ دوسرا ساتھی بولا، رب العظیم نے چاہا تو ہم کل دن میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور پکڑ لیں گے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے ہاتھ ہی نہ آیا تو ہم ملکہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمرد نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے اور اسے ملکہ عالیہ کے حوالے کر کے ڈھیروں سارا انعام حاصل کریں گے۔ ضرور ضرور ضرور، زمرد نے کہا، یاد رکھو اگر اس کا نام عنبر ہے تو مجھے بھی زمرد کہتے ہیں۔ ملکہ مصر کا خاص جاسوس، مجھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ عنبر تو چونک اٹھا۔ اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اسے گرفتار کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ عنبر نے پولکا کو جگا کر سارا معاملہ سنایا تو وہ بھی بڑی الجھن میں پھنس گیا اور بولا، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں اور پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں گرفتار کروائے؟ عنبر بولا، اس میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں اسی سرائے میں ان کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں تو وہ ہر حالت میں مجھے قابو کر لیں گے۔ پولکا کا سہم کر بولا، پھر کیا ہوگا میرے آقا؟ میں اپنے مالک کی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا شام جا کر؟ گھبراؤ نہیں پولکا، ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہاں ابھی اسی وقت۔ دونوں بڑی خاموشی سے اٹھے۔ دونوں نے چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر ڈیوڑی میں آ گئے۔ طاق میں مشعل جل رہی تھی، اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد دھندلی ہو گئی تھی۔ عنبر نے پولکا کا ہاتھ تھاما اور ڈیوٹی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کھلے آسمان تلے ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ریت پر تیز تیز قدم اٹھاتے کھجوروں کے جھنڈوں کے پاس آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح زمرد حبشی ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ سرائے کی مالکہ دودھ اور جو کی روٹی لے کر اندر ہوئی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی کہ عجیب پاگل لوگ تھے، یہ ناشتہ کیا نہ بتایا راتوں رات بھاگ گئے۔ زمرد نے پوچھا، وہ کون بھاگ گئے ماں جی؟ مسافر جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں اترے تھے۔ زمرد نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا، کون تھے؟ سرائے کی ملکہ بولی، ایک غلام تھا اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا، نیلی نیلی آنکھوں والا۔ اس نے مجھے سونے کے سکے بھی دیے تھے، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد حبشی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر پڑا۔ وہ کب آئے تھے؟ تمہارے آنے سے کوئی 1 پہر گھڑی پہلے آئے تھے۔ زمرد فوراً اٹھا اور ساتھیوں سے بولا، جلدی سے گھوڑوں پر زین کسو، عنبر بھاگنے نہ پائے۔ سرائے کی ملکہ منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور تینوں حبشی سرائے سے نکل گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ سر پٹ گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ رات بھر کی شبنم سے ریت سخت ہو گئی تھی اور گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ عنبر سے بہت پیچھے تھے۔ عنبر اور پولکا اس وقت شام کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے
انہوں نے سرحدی چوکی پر پہرے داروں کو سونے کے سکے دیے اور وہ مشق و شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ ان کا ایک پہر ہو چکا تھا اور شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ پولکا عنبر کو لے کر سیدھا رجال کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ رجال کی بہن نے عنبر کو گلے سے لگایا اور شام کی رسم کے مطابق اس کے ماتھے پر زیتون کے تیل میں انگلی ڈبو کر لگائی۔ رب العظیم تمہاری حفاظت کرے۔ ادھر زمرد حبشی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مشق میں داخل ہو چکا تھا۔